السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے کلاس 10th کی جو اردو بک ہے درخشاں، اس کا چیپٹر 2 لے کر سامنے آیا ہوں۔ چیپٹر 2 یہ مختصر افسانہ کے متعلق ہے۔ اس مختصر افسانے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں چند پیراگراف ہے۔ ایک پیراگراف، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ پانچواں، یہ چھٹا، یعنی 6 پیراگراف اس کے اندر ہیں۔ پہلے پیراگراف میں تمہید ہے مختصر افسانے کے متعلق، دوسرے پیراگراف میں افسانے کی تعریف سے متعلق روشنی ڈالی گئی ہے، اور تیسرے پیراگراف میں مختصر افسانے کا آغاز کب ہوا اس کا ذکر ہے۔ چوتھے پیراگراف میں مختصر افسانے کا جو درمیانی دور ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور 5ویں پیراگراف میں مختصر افسانے کا آخری دور سے بحث ہے، اور 6ٹھے پیراگراف میں جو اہم افسانہ نگار ہیں ان کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہر پیراگراف کو لائن بائی لائن ہم دیکھتے ہیں، اور جو انداز ہے ایک جملہ پڑھنے کے بعد اس کو سوالیہ انداز میں اسی جملے سے سوال بنانا، قائم کرنا، وہی انداز رہے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مختصر افسانہ اردو نثر کے تخلیقی ادب میں سب سے کم عمر اور نوخیز صنف ہے، لیکن اس صنف نے اپنی کم عمری اور نوخیزی کے باوجود ایسی فنی پختگی اور مقبولیت حاصل کر لی جس سے سرسری طور پر گزر جانا کسی کے لیے بھی اب ممکن نہیں ہے۔ یہ صنف قدم قدم پر فکر و فن کا ایسا جلال و جمال پیش کرتی ہے جس سے ذہن کو نور اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ اس کے آئینے میں ہمیں جہاں اپنے ملک، قوم اور سماج کی تصویر نظر آتی ہے، وہیں ہماری زندگی میں پیش آنے والی دشواریوں یا غم و الم اور مسرت و شادمانی کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اردو میں مختصر افسانہ مغربی ادب کے زیر اثر وجود میں آیا، اور بہت کم عرصے میں اس نے اردو میں ایک اہم صنف کی حیثیت سے اپنی شناخت قائم کر لی، اور عام لوگوں کے درمیان اسے خوب مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ یہ مختصر افسانہ کی تمہید تھی۔ افسانہ کہتے کسے ہیں، اس کی کیا تعریف ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، پریبھاشا کیا ہے، اب اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ افسانے کی متعدد تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک ممتاز
مغربی ادیب کا کہنا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ افسانہ کسے کہتے ہیں، افسانے کی تعریف کیا ہے، تو آپ یہ کہیں کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ افسانے میں بنیادی شے وحدت تأثر ہے۔ وحدت تأثر کا مطلب یہ ہے کہ اس افسانے سے ایک ہی تأثر جھلکتا ہو، ایک ہی تأثر نظر آتا ہو، پڑھنے والا یا سننے والے کے ذہن پر، دل و دماغ پر ایک ہی اثر قائم ہو۔ مثلاً اس افسانے میں خوشی کے متعلق باتیں بیان کی گئی ہیں تو اس سے صرف خوشی ہی سامعین کے دلوں پر جھلکے، یا اگر غم ہو یا غصے کا اظہار ہو تو اس سے صرف اور صرف غم اور غصے ہی جھلکے، اور غم اور غصے ہی کو قاری یا سامعین محسوس کرے۔ یہ مطلب ہے وحدت تأثر۔ بہرحال ادب اور فن کے ماہرین نے اس کی جو بھی تعریفیں بیان کی ہیں، ان سب کے درمیان ایک خیال مشترک ہے کہ افسانہ نثر میں ایک مختصر بیانیہ تخلیقی صنف ہے، ایک مختصر ہے۔ جتنی بھی تعریف لوگوں نے کی ہے ان سب کا لب لباب، ان سب کا خلاصہ، ان سب کا خیال مشترک جو ہر ایک کی تعریف میں پائی جاتی ہیں، یہ ہے کہ افسانہ ایک مختصر سی چیز ہے، بیانیہ ہے، انداز ان کا بیانیہ ہے، تخلیقی ہے، یعنی لوگ اپنے ذہن سے اس کو بناتے ہیں، یعنی ذہنی پیداوار ہے، تخلیقی صنف ہے۔ افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ ناول وغیرہ میں ایک کردار کے، ناول اور افسانے میں کیا ہوتا ہے، ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص کردار کسے کہتے ہیں، جس پر افسانہ آگے بڑھتا ہے اسے کردار کہتے ہیں۔ افسانے میں ایک ہیرو یا ہیروئن، ہیرو ہوتا ہے، ایک ہیروئن ہوتی ہے، یا اور بھی بہت سے افراد ہوتے ہیں۔ تو جو افراد اس افسانے کے اندر ہیں ان افراد کو کردار کہتے ہیں۔ تو افسانے میں جو کردار ہوتے ہیں ان کرداروں کے سارے پہلو سے متعلق بحث نہیں ہوتی ہے، سارے پہلوؤں کو اجاگر نہیں کیا جاتا، بلکہ افسانے میں ایک کردار کے ایک پہلو کو پیش کیا جاتا ہے، یا کئی کردار ہو تو ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ تو افسانے سے کیونکہ افسانے کا مقصد ہی، بنیادی چیز افسانے کے اندر جو ہوتی ہے وہ وحدت تأثر ہے، یا تو اس افسانے سے خوشی کا اثر ہو سننے والے پر، پڑھنے والے پر، یا غصے کا اثر ہو یا غم کا اثر ہو
کوئی ایک ہی اثر سننے والے یا پڑھنے والے پر ظاہر ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ افسانے میں ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ افسانے میں واقعات کی تفصیل، کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی اور متوازن ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر نپی تلی نہیں ہوگی، متوازن نہیں ہوگی، تو اس سے جو افسانے کا بنیادی مقصد ہے فوت ہو جائے گا۔ بنیادی مقصد ایک تأثر قائم کرنا ہے، جس کی وجہ سے افسانے کے اندر بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ ایک کردار کے ایک پہلو سے متعلق بحث ہوتی ہے تاکہ ایک تأثر قائم ہو۔ نپی تلی اور متوازن ہوتی ہے، الفاظ کم ہوتے ہیں تاکہ تأثر میں فرق نہ پڑے، ایک ہی تأثر کا اثر ظاہر ہو۔ اگلے پیراگراف میں مختصر افسانے کی روایت کے متعلق بحث ہے۔ مختصر افسانے کا آغاز کب ہوا؟ کہتے ہیں اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا۔ سوال بن سکتا ہے، مختصر افسانے کا آغاز کب ہوا؟ جواب 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا۔ اس صنف نے تقریباً اپنے 100 سالہ سفر میں کئی نشیب و فراز دیکھے، اونچ نیچ دیکھی۔ متفقہ رائے کے مطابق اردو کا پہلا مختصر افسانہ نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ سوال بن سکتا ہے کہ اردو کا پہلا مختصر افسانہ کا نام کیا ہے؟ تو اردو کا پہلے مختصر افسانے کا نام نصیر اور خدیجہ ہے، جو 1903 میں شائع ہوا۔ نصیر اور خدیجہ کب شائع ہوا؟ 1903 میں شائع ہوا۔ اس کے مصنف راشد الخیری تھے۔ نصیر اور خدیجہ کے مصنف کا نام کیا تھا؟ جواب، نصیر اور خدیجہ کے مصنف کا نام راشد الخیری تھا۔ اس کے بعد پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم کے افسانے سامنے آئے۔ تیسرا پیراگراف بھی ختم۔ اب چوتھے پیراگراف کی طرف ہم آتے ہیں۔ چوتھے پیراگراف میں یہ افسانے کا جو درمیانی دور ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ سوال بن سکتا ہے کہ ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ جواب، ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 میں ہوا۔ اس سے چند سال قبل انگارے کے نام سے ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا۔ انگارے کا مجموعہ کب شائع ہوا؟ جواب یہ ہوگا کہ انگارے کا مجموعہ 1936 سے پہلے شائع ہوا، جس نے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے اردو کے مختصر افسانے کی تاریخ میں نئے تجربوں کی بنیاد ڈالی، اور یہ مجموعہ آج بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نئے موضوعات سامنے آئے، نئے موضوعات سامنے آئے، نئے پہلو سامنے آئے اور نیا اسلوب سامنے آیا۔ یہی افسانے کی تاریخ میں نئے تجربوں کی بنیاد ڈالی، اور یہ مجموعہ آج بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب افسانے کا آخری دور 5ویں پیراگراف میں بیان کیا جا رہا ہے۔ 1960 کی دہائی میں جدید افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آئی، جس نے حقیقت نگاری سے انحراف کیا
اور افسانے میں علامت، استعارہ، تمثیل اور تجرید کی آمیزش کر کے اردو کے افسانے کا افق مزید وسیع کیا۔ یعنی نئی نئی چیزیں افسانے میں ابھر کر سامنے آئیں، علامت کا استعمال ہونے لگا، استعارے کا استعمال ہونے لگا، تمثیل کا استعمال ہونے لگا اور تجرید کا استعمال ہوا۔ علامت کیا ہے، استعارہ کیا ہے، تمثیل کیا ہے اور تجرید کیا ہے، یہ الگ سے انشاءاللہ اس کو سمجھائیں گے، الگ اس کا ایک ویڈیو بنائیں گے۔ بنیادی طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ روڈ کے اوپر جو ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں گڑی ہوئی، تیر کا نشان دیکھتے ہیں روڈ کے اوپر، تیر کا نشان دیکھتے ہیں اس طرح کا، اس کا مطلب، اس علامت کا مطلب یہ ہے کہ سڑک جو آگے مڑنے والی ہے۔ کہیں روڈ پر چارپائی بنی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے ہاسپٹل ہے۔ کہیں سڑک پر اسٹیٹ بینک کا لوگو رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے اسٹیٹ بینک کا ATM موجود ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، تو یہ علامت ہے، اسے کیا کہتے ہیں، علامت۔ افسانے میں اسی علامت کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے استعارہ بولا کچھ گیا اور اس سے سمجھا کچھ گیا، اسے استعارہ کہتے ہیں۔ زید آ رہا ہے، اب کسی نے کہا کہ دیکھو دیکھو شیر آ رہا، تو دیکھو دیکھو شیر آ رہا، تو یہ شیر ہم نے کسے کہا، زید کو کہا۔ تو یہ شیر کا جو لفظ شیر کے لیے تھا، ہم نے وہ لفظ استعارے کے طور پر زید کے لیے لے لیا، تو یہ ہوا استعارہ۔ تو اس استعارے کا استعمال افسانے میں ہوتا ہے۔ تمثیل، کسی ایسی چیز جس کے اندر روح نہیں ہے، غیر ذی روح چیز کو اس کے اندر روح ڈال دی جائے اور پھر اس پر افسانے کی بنیاد ڈالی جائے تو اسے کہتے ہیں تمثیل۔ دل ہے، حسن ہے، نظر ہے، خیال ہے، اور اس کو ایک چلتا پھرتا آدمی کی شکل دے دی جائے۔ دل آ رہا ہے، حسن بول رہا ہے، خیال دوڑ رہا ہے، نظر لچک رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر ہم جو ذی روح کی صفت ہے اسے ہم غیر ذی روح کو وہ صفت ہم دے دیں تو اسے تمثیل کہتے ہیں۔ اور تجرید کی آمیزش کر کے اردو کے افسانے کا افق مزید وسیع کیا۔ تو ممکن ہے کہ تھوڑی بہت سمجھ میں آئی ہوگی، انشاءاللہ تفصیل سے بات الگ سے یہ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس عہد کے افسانہ نگاروں میں انتظار حسین، 1960 کا جو دور ہے، اس کے اس میں جو افسانہ نگار گزرے ہیں ان کا نام انتظار حسین ہے، سریندر پرکاش ہے، انور سجاد ہے، اسے بڑا کر بلراج ہے، غیاث احمد ہے اور حیدری ہے، بہت چھوٹا ہو گیا۔
انور سجاد ہے، بلراج کومل ہے، غیاث احمد گدی ہے، اور کلام حیدری وغیرہ بہت اہم۔ اخیر پیراگراف میں اردو افسانے کی تاریخ میں جو اہم افسانہ نگار گزرے ہیں ان کا نام ہے۔ اردو افسانے کی تاریخ میں منشی پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، سجاد حیدر یلدرم، چھوٹا ہو جا، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی، اختر اورینوی، رام لال، شکیلہ اختر اور جوگندر پال کی خدمات کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ امید ہے آپ کو یہ چیپٹر 2 کا پارٹ 1 سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوسرے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔